اب آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں مستونگ بلوچستان میں جو دہشت گردوں نے گھات لگا کر ججز پر حملہ کیا. اس حملے میں سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ گن مین سمیت شہید ہو گئے اور ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے. اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ پر حملہ ریاست پر حملہ ہے. قانون کے محافظوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا, ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے والوں کو کچل دیا جائے گا. اس ساری صورتحال پر ہم نے بات کرنی ہے. میں جوائن کر چکے ہیں میر ضیاء لانگو صاحب, وزیر داخلہ بلوچستان. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر, جس طریقے سے یہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف ایک ہم یہی کہیں گے کہ سوچی سمجھی دہشت گردانہ کارروائی ہے, اور خاص طور پر جو قانون کی حکمرانی ہے اس کو براہ راست چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جو جس طرح سے ججز کو نشانہ بنایا, نظام انصاف کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی. مزید ججز کی سیکیورٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا فردر پلانز ہیں بلوچستان حکومت کے, اور اس سارے معاملے پر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بلوچستان حکومت کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ ان دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہے نہ ان کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے. یہ جو بھی کچھ کرتے ہیں اپنے بیرونی آقاؤں کے اشارے پر کرتے ہیں. کبھی یہ لسانی بنیادوں پر لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں, کبھی یہ ہماری فورسز اور تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں. ابھی محض یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ہر طبقے فکر کے لوگ ان سے محفوظ نہ رہے, نہ بچے محفوظ رہے ہیں, نہ خواتین, نہ بوڑھے. کل آپ نے جو دیکھا کہ عدلیہ جو ہمارا ایک اہم ستون ہے, ان کے ججز کو بھی نشانہ بنایا گیا, جو ہمارے معاشرے کا ایک اہم ستون ہے, جو لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہیں, جو قابل افسوس ہے. لیکن ہماری فورسز نے ہمیشہ اپنے ملک کی دفاع کے لیے اور اپنے لوگوں کی جان و مال کے لیے ان عناصر کے خلاف ہمیشہ کارروائی کی ہے. ابھی بھی ہمارے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پرعزم ہیں کہ ہم ان عناصر کو انشاءاللہ جڑ سے اکاڑ پھینکیں گے, اور یہ جو متاثرہ خاندان ہے حکومت کی اس کے ساتھ پوری ہمدردی ہے. بالکل ٹھیک. جا صاحب, یہ جو پروویشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت فیس لیس قانون سازی کی گئی ہے, یہی قانون سازی ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے شرپسند عناصر کو؟ دیکھیں, ان کو شرپسند عناصر کو نہ فیس لیس کورٹس ہضم ہو رہی ہیں, نہ ان کو پاکستان کی ترقی ہضم ہوتی ہے, نہ ان کو پاکستان کی جو یہ دنیا میں ایک امیج بن رہی ہے کہ پاکستان دنیا میں امن چاہتا ہے. فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر جس طرح سے پوری دنیا میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سب کچھ پاکستان کی دشمنوں کو چھپتی ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں میر صاحب. جس طریقے سے اس قانون کی ابھی ہم نے بات کی, جس کا ذکر کیا گیا, امریکہ, اٹلی اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں, قریباً 50 سے زائد ممالک ہیں جہاں پر اس طرح کی قانون سازی ہے. اور اس طریقے سے جب عدلیہ پر یہاں پر اٹیک کیا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وفاقی حکومت کے ذریعے اقوام متحدہ سے کارروائی کا کہا جائے گا؟ بیکاز اب یہ انسیڈنٹ تو ڈیمانڈ کرتا ہے انٹرنیشنل سیکیورٹی. دیکھیں, بالکل آپ نے درست فرمایا. جب ہمارے معاشرے کے انصاف کرنے والے لوگ محفوظ نہ ہوں گے ان شرپسند عناصر سے, اس قسم کے کئی ہی مقدمات ہم اقوام متحدہ میں لے گئے ہیں جن کے خلاف کارروائی بنتی ہے. تو ہم اب اقوام متحدہ سے اب بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ معاشرے میں انصاف کرنے والوں کے ساتھ جس طرح دہشت گردی کا ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں پورے عالم کو ایک ہونا چاہیے, پوری دنیا کو ایک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ضیاء صاحب, یہ جو اس وقت پیٹرن دیکھ رہے ہیں ہم مختلف تنظیموں کا, اس کی وجہ سے بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ خاص کر ذمہ داری کچھ ہی افراد پر عائد ہوتی ہے جو یہاں پر شر پھیلانا چاہتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیٹرن میں نظر بھی آتا ہے کہ BLA کی جانب سے بھی پہلے بھی کارروائی کی گئی, سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا, بسوں کو نشانہ بنایا گیا, اور اس میں بھی جو ہے کیجولٹیز سامنے آئی. تو آپ کو لگتا ہے ایک پیٹرن دکھائی دے رہا ہے, نام ڈیفرنٹ ہے, کام ایک ہی ہے؟ دیکھیں, ان سب کا جو ہینڈلر ہے, چاہے BLA ہو چاہے TTP ہو, ان سب کا ہینڈلر ہندوستان ہے. ہندوستان ان کو جو ہے مالی مدد فراہم کرتا ہے,
اور ہمارا ایک ہمسایہ برادر ملک افغانستان وہ اپنی سرزمین کھلم کھلا ان کو استعمال کرنے کے لیے دیتی ہے. رائٹ. اچھا میر صاحب، جس طرح سے بھی آپ نے ہندوستان کا بھی ذکر کیا تو ڈیفینیٹلی ان سے ہمارا سکون تو برداشت نہیں ہوتا. جس طرح سے پاکستان ڈپلومیٹک محاذ پر اپنا نام منوا رہا ہے، اور خاص طور پر مارکہ حق کے بعد سے تو ان کی حالت خراب ہے، جس وجہ سے وہ اپنی پراکسیز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیاں کراتے ہیں. بطور وزیر داخلہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سے مزید چیلنجز ہیں جو بھی گورنمنٹ یہاں پر فیس کر رہی ہے بلوچستان میں، اور ان دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ضروری اقدامات ہیں؟ دیکھیں، یہ دہشت گرد 2010 کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی. حکومت نے جو ان کے خلاف سخت ایکشنز لیے تھے، اس کے بعد ابھی یہ ری آرگنائز ہو کر آئے ہیں. تو ان کا جو نیا ڈھانچہ بن کر آیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے گورنمنٹ کو ضرور تھوڑا عرصہ لگتا ہے. ابھی ان کا سارا نیٹ ورک گورنمنٹ کے اس میں آ چکا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کا کھلا کھما کریں گے اور اپنے ملک کو اس دہشت گردی کی ناسور سے پاک کریں گے انشاءاللہ. تو ضیاء صاحب، حکومتی کوئی پلان ترتیب دیا گیا ہے اور کتنے عرصے میں یہ ان ایکشن دکھائی دے گا؟ دیکھیں، حکومت نے پلان تشکیل دی ہے. ہمارا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایپیکس کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جن کو میڈیا میں ڈسکس نہیں کر سکتی، کیونکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بہت جلد انشاءاللہ نظر آنے لگے گا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف حکومت بھرپور کارروائی کرنے جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. میر ضیاء لانگو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر داخلہ بلوچستان. اور اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ کر کے دہشت گرد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قانون کے محافظوں کو نقصان پہنچائیں گے اور اسٹیٹ اس پر خاموش رہے گی. تو ایسا نہیں ہوگا. جس طرح سے وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی جو رٹ ہے، انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے، اب ان کا خاتمہ ہوگا، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا جائے گا. ہماری فورسز ایکٹیو ہیں، ہمارے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان دہشت گردوں سے اس ملک کو، خاص طور پر اس صوبے کو، بلوچستان کو پاک کر سکیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس میں مدد بھی فرمائے گا اور یہ جو ساری سچویشن ہے بڑی جلدی کلیئر ہوتی ہوئی بھی ہمیں دکھائی دے گی. ابھی ہم بریک پہ جائیں گے.